Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to deal with different numbering series of invoices for our customers. Why do we need different invoice numbering series? Let me elaborate. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف نوعیت کی آئٹمس یا سروسز ہوتی ہیں جو ہم اپنے کسٹمرز یا کلائنٹس کو سیل کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے کلائنٹس یا کسٹمرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہول سیل میں ایک خاص ریٹ پہ بیچیں اور ریٹیل پہ اس کا ریٹ تھوڑا سا بڑھ جائے، اور یہی طریقہ کار ہمارا کمرشل میں اور ریٹیل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پہ ہول سیل پہ ریٹ کم ہوتا ہے اور ریٹیل پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ریزیڈینشیل یا انڈیویجول کسٹمرز کو جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کا ریٹ فرق ہوتا ہے، اور جب ہم کمرشل بیسس پہ بڑی کوانٹٹی میں کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ اور ہم بعض دفعہ یہ ٹریک بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک خاص ٹائپ کے کسٹمرز کو کوئی چیز بیچیں تو ہماری سیل کتنی ہوئی، اور اگر ہم دوسری ٹائپ کے کسٹمرز کو چیزیں بیچیں تو اس کی سیل کتنی ہوئی۔ اگر ہم نے ساری سیل ایک جگہ ہی بک کر لی، ایک جگہ ہی ریکارڈ کر لی، تو ہمیں بعض دفعہ یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک پرائس رکھی تھی، ایک کوانٹٹی رکھی تھی کہ ہم اس پرائس پہ یہ والا آئٹم بیچیں گے، لیکن جب ہمارے پاس سیلز کی فگر سامنے آئی ہیں تو ہمیں یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ہم نے جب ہم کوانٹٹیز کو اپنی ریٹ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ اماؤنٹ نہیں آ رہی جس کی ہم نے سیل کر دی ہے۔ ریزن بینگ کہ ہم نے وہ پرائس ہو سکتا ہے کہ اپنے ریٹیل کسٹمرز والی پرائس اپنے سسٹم میں ڈال دی ہو، اور جب ہم نے ہول سیل کو یا کسی کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ وہ چیز بیچی تو اس کی وجہ سے اوور آل سیل کی فگر تھوڑی سی کم ہو گئی۔ لیکن ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کس ٹائپ کے کسٹمرز کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے، اس کو ہم کس ٹائپ کی پرائس دیں گے، کس ٹائپ کی پریفرنس دیں گے، اور اسی طریقے سے ہم یہ سارا ڈیٹا اپنے پاس ریکارڈ میں بھی رکھنا چاہیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم جب اپنی کمپنی اسٹیبلش کر رہے تھے تو ہم نے اسے ساری انفارمیشن کو اکاؤنٹنگ کی جو ہم سٹور کرنے کی جگہ جو دی تھی وہ تھی ہمارے اکاؤنٹنگ نمبرز یا چارٹ آف اکاؤنٹ۔ اگر چارٹ آف اکاؤنٹ میں آپ کی یہ پروویژن موجود ہے کہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف سیلز، تو بآسانی آپ یہ رپورٹ نکال سکتے ہیں کہ ہماری سیل ایک ٹائپ کی کیسی ہوئی ہے اور ہماری سیل دوسری ٹائپ کی کیسی ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے بزنس کی نوعیت پہ منحصر ہے، لیکن کوئک بکس آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنا چارٹ آف اکاؤنٹ اس طریقے سے سیٹ کر لیں کہ آپ کی تمام ٹائپ آف سیلز اس میں ریفلیکٹ ہو، آپ کو نظر آئے، اور آپ اس کے اکاؤنٹنگ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئک بکس میں اگر ہم ڈفرینٹ نمبرنگ سیریز سے یہ چیز کنٹرول کر لیں، میرا مطلب یہ ہے کہ کمرشل بیسس پہ، ہول سیل بیسس پہ اگر ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کی انوائسنگ کے نمبر فرق کر لیں، اور اگر ہم ریٹیل میں کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو ہم اس کے نمبرنگ سیریز پوری علیحدہ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک وقت میں دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری کتنی انوائسز کمرشل یا ہول سیل پہ گئی ہیں اور کتنی انوائسز ریٹیل پہ گئی ہیں، اور اس کی اماؤنٹ اور کوانٹٹیز کتنی ہیں۔ آئیے کوئک بکس کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے مختلف ٹائپ کے جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ہم ڈفرینشیٹ کریں، اور ان کو ہم ڈفرینٹ انوائسنگ سیریز سے ڈفرینشیٹ کریں، اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے وہ بھی ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ اور انوائسنگ نمبرنگ کے بیس پہ سیو ہو۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ آف سیلز کا پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم تمام سیلز تھرو سنگل انوائس نمبر کرنے لگتے تو ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ ہماری تھوک کی یا جو ہماری ہول سیل سیل ہے وہ کون سی ہے، اور جو ہماری پرٹیکولر ریٹیل سیل ہے وہ کون سی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنی اسکرین پہ ایک بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں۔
اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلنس شیٹ ہمارے سامنے ہے اور بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس تمام ڈیٹیلز جو ہماری کمپنی کی ہے وہ ہمیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. جو بھی پیسے ہم نے اپنے کسٹمر کی کلائنٹ سے لینے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اگینسٹ دا ہیڈ اکاؤنٹس ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل آپ کو جیسے پہلے میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ہماری تمام انوائسز کی فگرز جاتی ہیں. یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے اپنے کسٹمرز یا کلائنٹ سے کلیم کرنے ہیں. اور ان کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ ڈرل ڈاؤن کی فیسلٹی دیتا ہے کوئک بکس بہت اچھی, آل یو ہیو ٹو ڈو از برنگ یور کرسر اوور ٹو دا فگر, اور یہ آپ کو جیسے کہ میگنیفائنگ گلاس نظر آ رہا ہے, آپ اسے کلک کریں اور ہمیں پوری انوائسز اور پیمنٹس کا شیڈیول کلیئرلی نظر آنا لگ جائے گا. جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے کھل جائیں گی. تو یہ بڑا سمپل طریقہ ہے ہمارے سسٹم کا کہ ہم ڈرل ڈاؤن ایز اینڈ وین ریکوائرڈ کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اکاؤنٹ ریسیویبل میں دو ٹائپ آف جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کریں, دو ٹائپ کی سیلز کو ڈفرینشیٹ کریں. ایک سیل ہے جو ہماری ہول سیل سیل ہو رہی ہے اور دوسری ہماری وہ سیل ہے جو ریٹیل سیل ہو رہی ہے. ان کو ڈفرینشیٹ ہم اکاؤنٹ ریسیویبل میں کریں گے اور ڈفرینشیٹ کریں گے کس طرح, وہ اس طرح سے کریں گے کہ دونوں سیلز کے لیے علیحدہ نمبرڈ سیریز آف انوائسز استعمال کریں گے. پہلی کیس میں ہماری نمبرنگ فرق ہوگی اور دوسرے کیس میں ہماری انوائسنگ کی نمبرنگ فرق ہوگی. جب بھی آپ انوائسز فار ہول سیل یا کمرشل کسٹمرز اٹھائیں گے ان کی نمبرنگ فرق ہوگی اور اس پوری کے اوپر پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ ہم نے کمرشل کو یا ہول سیل میں کتنی سیل کی. جب آپ ریٹیل کی کاپی اٹھائیں گے اس کی نمبرنگ سیریز علیحدہ ہوگی اور آپ کو وہ دیکھتے کے ساتھ ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری ریٹیل کی سیل کتنی ہوئی. لیکن کیونکہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو کے اکاؤنٹ ریسیویبل میں آتی ہیں تو ہمیں اکاؤنٹ ریسیویبل میں یا ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑے گی تاکہ ہمیں یہ دونوں ٹائپ آف سیلز اپنے اکاؤنٹس میں ریکارڈ کر سکیں. تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چارٹ آف اکاؤنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے, امینڈمنٹ کرنی ہے تاکہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے. یاد رہے کہ کوئک بکس ہمیں ہر طریقے کی سہولت ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں دے دیتا ہے. جتنی تبدیلی, جتنی انہانسمنٹ, جتنی چینجز چاہیں ہم خود کریں گے بیسڈ آن آر ریکوائرمنٹ اینڈ آر بزنس نیڈس. سو ان دس کیس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از instead of having only one head for account receivable, we are going to have two heads, one for commercial clients and the next one for residential clients. ٹھیک ہے جی, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے ہوم پیج پہ آئیں اور کیونکہ ہم نے یہ چینج جو کرنا ہے یہ کرنا ہے ہم نے چارٹ آف اکاؤنٹ میں, تو آپ کو جیسے پتا ہے کہ چارٹ آف اکاؤنٹ میں جانے کے ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ کمپنی ہیڈ کے اندر آپ کو چارٹ آف اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے, آپ اسے کلک کریں اور سیدھا چارٹ آف اکاؤنٹ میں چلا جائیں. اور دوسرا جیسے کہ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن لسٹ کی شکل میں ہوتی ہے, اس لیے آپ لسٹ میں جائیں اور چارٹ آف اکاؤنٹ کو کلک کر دیں. یہاں ہمارے پاس تمام چارٹ آف اکاؤنٹ میں جو ہیڈز ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں گے. لیکن آپ ایک چیز یہ نوٹ کریں کہ اکاؤنٹ ریسیویبل فی الحال ہمارے پاس ایک ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کرنا یہ ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہم نے دو ٹائپ کے بنانے ہیں, ون فار کمرشل کلائنٹس اینڈ the other for residential clients. کیونکہ ہم یہ تبدیلی آج کر رہے ہیں اس لیے یاد رہے کہ پرانے سارا ڈیٹا, ساری انفارمیشن جو ایگزسٹنگ ہیڈ ہے, جو ایگزسٹنگ چارٹ آف اکاؤنٹ میں ہمارے پاس ہیڈ موجود ہے اکاؤنٹ ریسیویبل, یہ اس میں ہی رہے گا. لیکن آج کے بعد سے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے. پرانے ڈیٹا کو ہم بیٹھے بیٹھے جا کے چینج نہیں کر سکتے, لیکن آئندہ آنے والے ڈیٹے کو ہم ایز پر آر ریکوائرمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک کوڈ ہمارے پاس موجود ہے, ہیڈ موجود ہے, اس کو ہم کر دیتے ہیں کمرشل کلائنٹ یا کمرشل اکاؤنٹس ریسیویبل, اور ہم ایک نیا ہیڈ کھول لیتے ہیں فار ریزیڈینشیل کلائنٹس اور اس کو کہتے ہیں ریزیڈینشیل اکاؤنٹ ریسیویبل. یاد رہے اگر آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹس کے بارے میں میرا لیکچر سنا ہوا ہے, ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو نمبرنگ سیریز ہے وہ ہمیشہ صحیح رہے. اس میں جو ہماری نمبرنگ سیریز ہے وہ ہے 11,000 کی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دونوں اکاؤنٹ ریسیویبل کے اکاؤنٹس 11,000 سیریز کے اندر آنے چاہیے. اوکے, ناؤ
The first thing is we are going to edit this account, اور ایڈٹ کر کے ہم جو کام کرنے لگے ہیں اس کا نام ہم چینج کر رہے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل سے کمرشل اکاؤنٹ ریسیویبل، اور ڈسکرپشن بھی ہم چینج کر رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ ریسیویبل سے کمرشل اکاؤنٹس ریسیویبل. ہم نے اس میں کوئی اور تبدیلی نہیں کی، صرف اس کا نام چینج کیا ہے ایڈٹ کر کے. یاد رکھیے گا اس کو ہم کرتے ہیں سیو اینڈ کلوز، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب 11,000 کا جو نمبر ہے اس کے آگے جو نام آ رہا ہے وہ ہے کمرشل اکاؤنٹ ریسیویبل، اور اس وقت جتنی ٹرانزیکشن اکاؤنٹ ریسیویبل میں ہوئی ہوں گی وہ تمام کی تمام اس ہیڈ کے اندر اب ریفلیکٹ ہوگی. لیکن اب ہم نے ایک نیا اکاؤنٹ کھولنا ہے جس کے ساتھ ہم ایک نئی نمبرنگ سیریز اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور نیا اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. اکاؤنٹ میں جائیں، نیو کریں، سلیکٹ کریں اکاؤنٹ ریسیویبل کو، اور ہمارے پاس ایک نیا اکاؤنٹ کھولنے کی پروویژن آ جائے گی. آپ کو دوبارہ سے یاد کرا رہا ہوں کہ اکاؤنٹ ریسیویبل سیریز از فاؤنڈ انڈر دا ہیڈ نمبرنگ ہیڈ 11,000. تو ہم نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سیریز فالو کرنی ہے، اور اس کا نمبر دینا ہے 11,050 یا کوئی بھی نمبر 11,000 سیریز کے اندر. یہ جو ہم ہیڈ کھولنے جا رہے ہیں یہ ہے ریزیڈینشیل اکاؤنٹس ریسیویبل، اور یہی اس کی ڈسکرپشن بھی ہے. اب ہمارے پاس جیسی میں سیو اینڈ کلوز کروں گا ہمارے پاس اب 2 ٹائپ آف اکاؤنٹ ریسیویبل آ جائیں گے جو کہ آپ کو کلیئرلی اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. ایک ہے کمرشل اکاؤنٹ ریسیویبل اور دوسرا ہے ریزیڈینشیل اکاؤنٹس ریسیویبل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم جوائن کر کے کس طریقے سے ڈفرینٹ نمبرنگ سیریز آف انوائسنگ استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے پہلا پارٹ کر لیا ہے، ہم نے ڈفرینشیٹ کر لیا ہے 2 ٹائپ آف سیلس، 2 ٹائپ آف بزنسز ود آر مین اسٹریم. اب جب ہم کریٹ انوائس کریں گے آپ کو ایک نئی اوپر ڈراپ ڈاؤن نظر آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ بتائیے کہ یہ کس ٹائپ کا اکاؤنٹس ریسیویبل ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنا کسٹمر چوز کرتے ہیں، اور اس وقت کمرشل اکاؤنٹ ریسیویبل اگر آپ کو یاد ہو یہ ہماری اوریجنل اکاؤنٹ ریسیویبل ہے. ہم نے جو نیا کریٹ کیا ہے اس کا نام ہے ریزیڈینشیل اکاؤنٹس ریسیویبل. اس کا انوائس نمبر بائی ڈیفالٹ 1 آ رہا ہے، لیکن کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نئی نمبرنگ سیریز شروع کر سکتے ہیں، اپنی پسند کی نمبرنگ سیریز شروع کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم نمبر دے رہے ہیں. سب سے پہلا 100 آر ہم پہلے بھی لگا سکتے ہیں، آر ہم بعد میں بھی لگا سکتے ہیں، یہ آپ پہ منحصر ہے، لیکن آر ہم لگا رہے ہیں تاکہ ہماری یہ نمبرنگ سیریز ڈفرینشیٹ ہو جائے فرام کمرشل انوائسز. جو کمرشل انوائسز ہوں گی اسے ہم چاہیں تو سی کے ساتھ ڈینوٹ کر لیں، لیکن ریزیڈینشیل ہماری انوائسز اب آر کے ساتھ ڈینوٹ کی جائیں گی، اور کیونکہ یہ پہلی ہے تو یہ ہوگی 1 آر. آئیے اب ہم اس میں آئٹمز ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ریفلیکشن ہمارے مین رپورٹس میں ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے. ہم نے ادھر کیبنٹ پولز ڈالیں اور ڈور فریمز ڈالیں اور انسٹالیشن کی سروسز ہم نے ڈالی ہے. اب ہماری یہ انوائس پہلی انوائس بنی ہے فار اے ریزیڈینشیل کسٹمر، اور جسٹ ٹو ٹیسٹ ہم اسے سیو اینڈ کلوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اب ہمارے پاس ریفلیکٹ ہو رہی ہے یا نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ بیلنس شیٹ میں دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا رپورٹس میں. رپورٹس کے بعد آپ چوز کریں کمپنی اینڈ فائنینشیل، اور فائنلی بیلنس شیٹ اسٹینڈرڈ. جیسے ہی ہم نے بیلنس شیٹ اسٹینڈرڈ کو کلک کیا، واٹ یو کین سی آن یور اسکرین از کہ اب ہمارے پاس 2 ٹائپ آف اکاؤنٹس ریسیویبل موجود ہیں، جن میں سے ایک کمرشل ہے اور ایک ریزیڈینشیل ہے. یاد رہے کہ کمرشل وہ ہے جس میں پہلے سے جتنی اکاؤنٹنگ ہو رہی تھی ساری ریکارڈنگ اس کے انڈر ہو رہی تھی، ہم نے اس کا صرف نام چینج کیا تھا. جو ہم نے نیا کریٹ کیا ہے نمبر کے ساتھ وہ ہے ریزیڈینشیل اکاؤنٹ ریسیویبل. اس میں یہ اماؤنٹ آئی ہوئی ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا ڈرل ڈاؤن کے لیے آل یو ہیو ٹو ڈو از کلک. اسے ہم نے کلک کیا اور یہ ہمیں وہ انوائس بھی دکھا رہا ہے 1 آر، اور اس میں دی گئی اماؤنٹس بھی دکھا رہا ہے. اب ہمیں اپنی انوائسیں بھی نظر آ گئی ہیں اور اس کا امپیکٹ بھی نظر آ گیا ہے اپنی مین بیلنس شیٹ کے اوپر. جیسے ہی ہم نے اپنے چارٹ آف اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ریسیویبل کو 2 میں توڑا اور انوائسز کی نمبرنگ فرق کی، ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل مزید ڈیٹیلڈ ہو گیا ہے ایز پر آر ریکوائرمنٹ. ہماری جو بزنس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ کمرشل اور ریزیڈینشیل دونوں علیحدہ علیحدہ ٹرانزیکشنز ریکارڈ ہو، اکاؤنٹس علیحدہ علیحدہ ریکارڈ ہو، اور وہ اب ہو رہا ہے. آپ بیلنس شیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی
انوائسنگ کے طریقہ کار میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارا بیسک کام ملٹیپل انوائسنگ سیریز چلانے کا آپ نے دیکھا کہ کمپلیٹ ہو گیا. ان کنکلوژن ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ میں بھی یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ ہماری بزنس کی ریکوائرمنٹ پوری طرح سے کور کر سکتا ہے. ہم اس میں ایز پر آر بزنس ریکوائرمنٹ جو ایڈیشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈفرینٹ انوائسنگ سیریز بنا کے. ہم ملٹیپل انوائسنگ سیریز بنا سکتے ہیں اپنے سیلز سے مطابقت رکھتے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ آئٹمس کی ہم سیلز علیحدہ علیحدہ ریکارڈ کرنا چاہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی ہم سیلز علیحدہ ریکارڈ کرنا چاہیں. جو بھی ہمارا مقصد ہو ہم تمام چیزیں کوئک بکس میں بآسانی کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ وی نو واٹ از ریکوائرڈ. جو ہماری بزنس ریکوائرمنٹ ہے ہم سمجھیں اور پھر اس کو ہم اپنے پاس کوئک بکس میں امپلیمنٹ کریں اور وہ ہمیں وہ ڈیزائرڈ رزلٹ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے جو کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.